अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान के साथ मैं हूं अतर लाशारी और आज लाइफ स्टॉक के हवाले से प्रोग्राम कर रहे हैं। ख़ास तौर पर मुँह खुर की बीमारी के ऊपर बात करेंगे, मुख्तलिफ और जो बीमारियां हैं उसके ऊपर बात करेंगे। मुँह खुर की बीमारी अगर एक जानवर को मुतासर करती है तो वो जानवर कितना नुकसान करता है। पाकिस्तान के अंदर मुँह खुर की बीमारी से सालाना कितना नुकसान होता है, अगर इसको कंट्रोल करें तो कितना रेवेन्यू जो है वो मज़ीद जनरेट हो सकता है, कितना नुकसान बचाया जा सकता है, कितने फार्मर्स को तरबियत दी जा चुकी है, जो मुँह खुर की बीमारी है वो है क्या और उसकी एहतियात कैसे करनी है। रोही चोलिस्तान की अगर हम बात करें, आज मैं मौजूद हूँ जुगैद पीर लाइफ स्टॉक फार्म पे, जो ख़ास तौर पर चोलिस्तानी जो जानवर हैं गाय है, उसकी प्रिजर्वेशन का एक बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा, तो उसके हवाले से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो प्रोग्राम के इस पहले हिस्से में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं FAO के, और यहाँ पर हमने उनकी प्रेजेंटेशन जो है वो देखी, कुछ उसी हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, वेलकम करूँगा आपको अपने शो खेत खलियान में। सबसे पहले तो सर ये बताइएगा कि आज आपने चंद अहम बुनियादी बातें की कि सालाना अगर हम बात करें मुँह खुर की बीमारी, पहले तो सर ये बताइएगा कि है क्या, कब से यहाँ पर है और करंटली इसकी सिचुएशन क्या है पाकिस्तान, साउथ पंजाब और चोलिस्तान में। पाकिस्तान में मुँह खुर की बीमारी पाकिस्तान बनने से पहले से है। ये पूरे आप कहें कि इलाके में पाकिस्तान, इंडिया, इर्द गिर्द के बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, ईरान, तुर्की, ये सारे इलाकों में पाई जाती है। सही। इसके लिए बुनियादी तौर पे यहाँ 3 किस्म के जरासीम, ये एक वायरस की बीमारी है। 3 किस्म के जरासीम हैं जिसको जिससे पाकिस्तान में होती है। दुनिया में अगर देखें तो 7 किस्म के जरासीम हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 3 किस्म के जरासीम पाए जाते हैं। ये बीमारी का सबसे बड़ा जो आप कहें कि जी इफ़ेक्ट है या है मसला है, वो ये बीमारी जो है माली तौर पे बेतहाशा नुकसान करती है। सही। अगर आप पाकिस्तान भर की बात करें तो एक लिमिटेड एस्टिमेट्स के हिसाब से तकरीबन $700 मिलियन सालाना का नुकसान करते हैं। $700 मिलियन और ये इसके अलावा है, ये डायरेक्ट इफेक्ट है जो फार्मर पे पड़ रहा है। ये इसके अलावा है कि जी हमारी बहुत सारी चीज़ें एक्सपोर्ट नहीं हो पाती, हमारे जानवर अच्छे जहाँ ज़्यादा कीमत होती है गोश्त की, वहाँ जा नहीं सकता हमारा गोश्त। ये उसके अलावा है। एक जानवर में अगर बीमारी आ जाए तो कम से कम तकरीबन 20,000 रुपये का उसका नुकसान होता है, और वो अगर थोड़ा सा जानवर अच्छा है और आप कहें कि जी शहर के इर्द गिर्द है तो तकरीबन 50,000 रुपये का नुकसान है। इसके बरखिलाफ़ अगर फार्मर को सारे जानवरों को भी अगर वो वैक्सीनेशन लगवाए, ठीक है, तो दुनिया में और पाकिस्तान में कम से कम भी 6-7 ऐसी स्टडीज़ लोगों ने की हैं कि कम से कम उसको 5 गुना फ़ायदा है और ज़्यादा से ज़्यादा 38 गुना फ़ायदा है। बिल्कुल सही। तो इस वक्त अगर हम जहाँ बैठे हैं जनूबी पंजाब के अंदर, मुँह खुर की बीमारी इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन है? 3 साल पहले जब यहाँ प्रोजेक्ट नहीं था तो ये एक सबसे आप कहें हॉट इलाका था जहाँ सबसे ज़्यादा बीमारी पाई जाती है। सही। ठीक है। लकीली 3 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये प्रोजेक्ट शुरू किया 2017 में, और 17 के तकरीबन एंड में पहली लगी डोज़, 18 में और फिर 19 में। उस वजह से अब ये बीमारी जो है आप कहें कि साल में तकरीबन 10 से 12 जानवरों से ज़्यादा में नज़र नहीं आती, लेकिन उसके लिए मुसलसल टीका हर 6 महीने बाद अच्छी क्वालिटी का एक टीका लगाना ज़रूरी है। अच्छा। ठीक है। अगर आप छोड़ देंगे तो बीमारी दोबारा आ जाएगी। इसलिए ये जो बीमारी है इसका फासली टीका हर साल ही लगाना पड़ता है। सही। अच्छा, 5-6 महीने बाद। अच्छा सर, आप अभी मैं सुन रहा था प्रेजेंटेशन में कह रहे थे कि इस खित्ते के तकरीबन 28,000 से ज़ायद जो लाइफ स्टॉक एंड डेयरी फार्मर्स हैं उनको तरबियत फराहम की जा चुकी है। कितना ज़रूरी है जो बंदा ख़ुद मवेशी पाल है और अपने जानवरों को केयर कर रहा है, उसका कितना वेल अवेयर होना ज़रूरी है कि उसको पता हो कि मेरे जानवर की इस वक्त सिचुएशन क्या है, मैंने बीमारियों से कैसे उसको बचाना है
اور وہ جو آپ نے ٹریننگ دی ہے اس کی نوعیت کیا تھی؟ ان کے علاقوں میں جا کے دی ہے، کوئی سیمینارز کرائے ہیں، کیا صورتحال رہی؟ بیسیکلی دیکھیں، جب بھی کوئی بیماری کنٹرول کرنی ہے، بے شک وہ منہ کھور ہو یا باقی بھی، جو مویشی پال حضرات ہیں وہ سب سے اہم ہے۔ محکمہ بھی اہم ہے، باقی ایکسپرٹس بھی اہم ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ اہم وہ جانور پالنے والا ہے۔ وہ صبح بھی جانوروں میں ہوتا ہے، شام کو بھی جانوروں میں۔ سو جانور میں جو ہی اس کو کوئی بھی یعنی بیماری کا سمٹم نظر آتا ہے، وہ سب سے پہلے اس کو پتہ چلتا ہے۔ صحیح۔ اور طریقہ یہی ہے کہ جو ہی اس کو پتہ چلے وہ فوری طور پہ یعنی ڈاکٹر کو بتائے، تاکہ یہ جتنی جلدی بیماری کو آپ شناخت کر پائیں گے اتنی جلدی اس کی حفاظت بھی ہو سکے گی اور اتنی جلدی کنٹرول بھی ہوگا، نقصان بھی کم ہوگا۔ یہ ساری بیماریوں کا ہے۔ اس بیماری کے بارے میں ہم بنیادی طور پہ جو ٹریننگ دیتے ہیں مویشی پال حضرات کو، اس میں 4-5 اہم چیزیں ہوتی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس نے یہ کیسے شناخت کرنا ہے کہ یہ بیماری منہ کھور ہے یا نہیں، ٹھیک۔ سو اس کے لیے اس کو تصویروں کی مدد سے دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ پہلا سمٹم ہوتا ہے، یہ دوسری شناخت ہے، یہ تیسری ہے۔ ویسے ہے کیا سر؟ تھوڑی سی اس پروگرام کے توسط سے ان کے پاس پہنچ بھی جائے۔ بنیادی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں منہ میں، پاؤں میں چھالے بن جاتے ہیں، منہ میں رال گرنی شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے بخار تیز ہوتا ہے۔ جب تیز بخار ہوتا ہے، دودھ فوری طور پہ بالکل نزدیک زیرو کے نزدیک ہو جاتا ہے یا بہت کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ وہ علامات ہیں جو عام طور پہ پائی جاتی ہیں۔ پھر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ تھنوں کے اوپر وہ بھی چھالے پڑ جاتے ہیں، اس وجہ سے تھن بھی خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ تیز بخار اس کو ہو گیا اور جانور گبن ہے تو وہ ابارٹ کر جاتا ہے، یا جس کو کہتے ہیں حمل گرا دیتا ہے۔ سو یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس سمٹمز ہیں جس سے یہ ہوتی۔ سب سے بڑی بات منہ کھور کی، دنیا اس سے خوف اس لیے کھاتی ہے کہ یہ شاید دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ اچھا۔ یعنی اتنی تیزی سے پھیلتی ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ یہ بیماری، یہ آپ کہیں کہ جو اس کی ٹریننگ ہے اس کا پہلا جزو ہوتا ہے۔ دوسرا جز یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس نے بیماری آ جائے تو اس نے کیا کرنا ہے، یعنی جانور کو فوری طور پہ علیحدہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرے جانوروں سے علیحدہ رکھے گا تو وہ جراثیم دوسرے جانوروں، یہ وائرل بھی ہو سکتی ہے، یہ وائرل ہی ہے، یہ وائرل بیمار ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے ادھر یعنی جانوروں کی حفظ مال کہ کیسے بایو سیکورٹی رکھنی، ٹھیک ہے۔ تیسرا اس کو بتایا جاتا ہے کہ اس نے اپنے جانوروں کو بچانا کیسے، ایک حفاظتی ٹیکہ ہے۔ دوسرے کوئی ڈاکٹر آتا ہے، کوئی ویٹرنیرین آتا ہے، کوئی دوسرے ملنے والا آتا ہے۔ دو کام اگر یعنی فارمر کرنا شروع کر دے نا، جب بھی کوئی فارمر کے اپنے اس کے فارم پہ جانوروں میں کوئی آدمی آنا چاہتا ہے، اس کو گھر سے ایک چپل لا کے دے دے، اس کے جوتے باہر اتروا دے، اس کو صرف چپل پہنائے کہ چل بھائی، اور ہاتھ اس کے دلوا لے، یہ دو کام صابن سے کر لے تو 95% وہ نہ صرف اس بیماری سے بلکہ باقی بھی جراثیم والی بیماریوں سے بچ سکتا ہے۔ بالکل۔ تیسری بات ہے کہ وقت پہ حفاظتی ٹیکہ لگانا ضروری ہے۔ اگر کسی بھی بیماری کا اگر وقت پہ حفاظتی ٹیکہ لگائیں گے تو کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ دیکھیں، یاد رکھیں، حفاظتی ٹیکہ لگانے کے فوراً بعد یعنی اس میں ریزسٹنس یا قوت مدافعت پیدا نہیں ہوتی، نارملی 7 سے 10 دن لگتے ہیں۔ جو جانور 10 دن کے بعد اس قابل ہوتا ہے کہ اب وہ بیماری کے جراثیم کا مقابلہ کر سکے۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ وقت پہ لگائیں۔ مثلا فوٹ اینڈ ماؤتھ یا منہ کھور کے لیے ہر 6 مہینے بعد ضروری۔ سو اب جب 6 مہینے پورے ہونے لگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈاکٹر کو پہلے وارن کر دیں، بھائی 6 مہینے پورے ہونے والے ہیں، آپ آئیں اور اس کا ٹیکہ لگائیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بریک لیتے ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب جو باتیں کر رہے ہیں انتہائی اہمیت کی حامل ہے کہ لاکھوں روپے کے جانور جو ہیں وہ کیسے اس بیماری سے بچائے جا سکتے ہیں۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے کچھ اور اہم ایشوز کے اوپر بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
वेलकम बैक जी। बात कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब से। आप प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं FAO के, और रोही चोलिस्तान समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर जो मुँह खुर की बीमारी है उसके खिलाफ वैक्सीन के हवाले से बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि FAO जो है वो क्या सिर्फ मुँह खुर की बीमारी के हवाले से गवर्नमेंट के साथ मिलकर यहाँ पर काम कर रहा है, या दीगर जो लाइफ स्टाइल की अमराज हैं, बीमारियाँ हैं जानवरों की, उसके ऊपर भी आप सपोर्ट कर रहे हैं, किरदार अदा? बुनियादी तौर पे हमने ये दो किस्म के काम पिछले 5-7 सालों में किए हैं। एक तो मुँह खुर की बीमारी है, एक PPR की बीमारी है जो शीप एंड गोट में होती है, यानी बकरियों और भेड़ों में हो। उसमें भी बुनियादी तौर पे हमने साउथ पंजाब पूरे तीनों डिवीजन्स को कवर करके बताया था कि अगर आप लगा दें, उस बीमारी के टीका लगाते वक्त एक जो अहम बात है वो ये है कि एक दफ़ा टीका सारी उम्र के लिए बहुत है। बिल्कुल सही। और सिर्फ आप अगले साल सिर्फ नए बच्चों को लगाएंगे, ठीक है। सो वो बड़ी जल्दी बीमारी जो है वो आप ख़त्म कर सकते हैं इस मुल्क से। सो हमने 2 साल लगाए और दिखाया कि 2 साल में यहाँ बीमारी वो नहीं आई। लेकिन अब बाकी जो है फिर गवर्नमेंट ने कहा कि जी हम खुद लगाएंगे। अब गवर्नमेंट खुद शायद कोशिश कर रही है। तो सर जो आप बात कर रहे थे कि फुट एंड माउथ रिसर्च सेंटर जो लाहौर में है, तो उसके हवाले से आपको लगता है कि साउथ पंजाब में, रोही चोलिस्तान में भी उस तरह का कोई सेंटर कायम करने की ज़रूरत है ताकि यहाँ भी चीज़ें बेहतर हो सकें? या बुनियादी तौर पे यहाँ अगर हम यानी लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो बेहतर होगा कि यूनिवर्सिटी जो आपने नई यहाँ बनी है वो रिसर्च करें, इस पर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम करें। सही। बुनियादी तौर पे वैक्सीन बनाना जो है वो गवर्नमेंट का काम कम होता है, वो प्राइवेट सेक्टर का काम। अगर यूनिवर्सिटी सपोर्ट करे, रिसर्च और डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी करे, तो आई एम श्योर कि प्राइवेट सेक्टर आके वैक्सीन बनाना शुरू कर सकता है। बिल्कुल सही। असल बात यह है कि वो जो बुनियादी काम है वो जब होगा तो आगे चलेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है कि जी आप पता चले कौन कौन से वायरस यहाँ पाए जाते हैं। फिर ये वायरस बदनाम ज़माना है कि बदलता रहता है शक्ल। सही। इसलिए हर साल इसके आप कहेंगे जी आपको करैक्टराइज़ करना पड़ता है और फिर देखना पड़ता है कि ये बुनियादी तौर पे अपनी हालत बदल तो नहीं लिया, क्या पुरानी वैक्सीन अब काम आएगी या नई बनानी पड़ेगी। सो ये सारी चीज़ें जो हैं ये एक मुसलसल तहकीक मांगती। सही। वो जो तहकीक है वो यूनिवर्सिटी कर सकती है, ठीक है। यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी आदमी हैं, लैब्स बन सकती हैं उसको, लेकिन उसको एक सपोर्ट की ज़रूरत होगी, और अगर वो सपोर्ट उसको दिए जाए तो हम श्योर कि वो काम कर पाएंगे। अच्छा सर, ये बताइएगा कि जो FAO अपनी वैक्सीन फराहम कर रहा होता है तो क्या उसको कुछ ये भी पैमाना आपके पास होता है कि जितने जानवरों के लिए हमने वैक्सीन दी थी क्या उनको लग गई है या नहीं लगी, और अगर बच गई है तो उसकी फिर आप तक वापसी का भी कोई मैकेनिज़्म है कि नहीं, उसको वहीं पर ही डिस्पोज ऑफ कर दिया? नहीं, बुनियादी तौर पे ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये वैक्सीन यानी आपके हम सारी की सारी जो वैक्सीन मंगवाते हैं, हम गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक कोल्ड चेन बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है, उसमें रखवा देते हैं। सही। ठीक है। वो वैक्सीन जो है उसकी तकरीबन ज़िंदगी 18 महीने होती है। बिल्कुल सही। ठीक है। सो पहले लगाई 6 महीने में दूसरी डोज़ लगी, अगले 6 महीने में तीसरी डोज़ लगी, तो वो बचने वाली नौबत अभी तक आई नहीं। सही। वो इतनी वैक्सीन मंगवाई जाती है जितनी उसी दौरान में खर्च हो जाए। अच्छा। ठीक है। ठीक है। ऐसे थोड़ी बहुत वायल्स बचती हैं और वो इसलिए बचाई जाती हैं ताकि जो नए बच्चे पैदा हों उनको वैक्सीन की जा सके। अच्छा। मैंने एक जगह पे देखा, मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस उसको हमने चलाया भी टीवी पे, कि रोही चोलिस्तान के अंदर हमें कुछ जगह पे ऐसे बड़ी मिकदार में जो पैक्स वायल्स थी वो मिली, मतलब कार्टन के कार्टन भरे हुए ज़मीन के नीचे दबे हुए। ये मैं पिछले साल की ही बात कर रहा हूँ। तो उस पे में हमारी समझ नहीं आ सकी कि वो ऐसा क्यों था, क्या था। शायद कोई मैकेनिज़्म ऐसा नहीं है कि जितनी वैक्सीन यहाँ पर पहुँची उसको जज किया जाए कि इनको जानवरों को लगी या नहीं लगी, ज़मीन में क्यों दबी हुई मिली, कहाँ मिली। तो उसके हवाले से जो है वो ये मैं सवाल पूछ रहा था। बेसिकली देखें, बेसिकली वो फुट एंड माउथ की वैक्सीन नहीं थी, वो और वैक्सीन है, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का जो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है उनका अपना कोई मैकेनिज़्म है।
ہمارا میکنزم جو ہے وہ یہ ہے کہ جتنی ویکسین ہم دیتے ہیں، ایک تو ہم مسلسل ہر 15 دن کے مہینے کے بعد ہمارا آدمی چکر لگاتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے. 2 ٹیمیں ہیں جو ایک کے ذمے 2 ضلع ہیں، دوسرے کے ذمے 2 آپ کہیں کہ ضلع ہیں، اور وہ ایک تو وہ چکر لگاتے ہیں. دوسرے یعنی اگر ہم 100 وائل دیں روز کی تو ہم شام کو خالی 100 وائلیں واپس لیتے ہیں، صحیح، ٹھیک. اور پھر وہ خالی وائلیں جو ہیں وہ جو ہی ختم ہوتی ہے کمپین تو اس کو پھر ڈسٹرائے کیا جاتا ہے. اس کو ڈسٹرائے کیا اور وہ ڈسٹرائے نہ صرف ہمارا آدمی ہوتا ہے بلکہ محکمے کے بھی 3 آدمی ہوتے ہیں، تاکہ اور مختلف یعنی لاہور سے بھی آئے ہوتے ہیں، لوکل بھی لوگ ہوتے ہیں، تاکہ ٹرانسپیرنٹ میکنزم رہے. بالکل ٹھیک. اس کے علاوہ جو ہم نے ایک اور کام کیا ہوا ہے جو کہ ہم سیکرٹ کوڈنگ کرتے ہیں وائل کی. سو اگر ہمارے والی وائل لے کے کوئی بازار میں بیچنا چاہے اور بعد میں پکڑی جائے تو ہم یہ شناخت کر سکتے ہیں کہ یہ کس ہسپتال سے لیک ہوئی، کس ہسپتال سے لی ہوئی ہے. تو اس لیے بیچ وائز ایشو ہوتی ہاں ہوگی جی نا. تو وہ اس لیے کوشش یہ کی جاتی. لکیلی 3 سالوں میں ہمیں کوئی اتنا بڑا مسئلہ یہ آیا نہیں. صحیح. اور ویسے بھی وہ چونکہ اماؤنٹ بہت لمیٹڈ ہے اور روز کی روز حساب ہوتا ہے، روز کا روز ہوتا ہے. اس اچھا صاحب لیے میں ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے کہا کہ جو فٹ اینڈ ماؤتھ ریسرچ سینٹر ہے اس کو فلی اکوپڈ بھی کیا گیا ہے اور بہتر کیا گیا، اور وہاں کے 2 لوگوں کو آپ نے رشیا بھیجا ٹریننگ کے لیے. آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا بہاولپور کا جو لائف سٹاک ہے، کیونکہ ڈیزیز فری زون بھی بننے جا رہا ہے، یہاں پر پوٹینشیل بھی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں کے جو لوگ ہیں لائف سٹاک ڈویژنل کے ہوں یا چولستان کے ہوں، ان کو بھی دنیا کے دوسرے ممالک کا ایکسپوئر کرایا جائے کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی پریکٹسز ہو رہی ہیں، اور وہاں وہ دیکھ کر آئیں اور یہاں پر امپلیمنٹ کریں، جیسے مختلف اداروں کے لوگ جو اپنے لوگوں کو بھیج رہے ہوتے ہیں. یہ انفیکٹ یہ بہت ضروری ہے. اگر آپ نے لانگ ٹرم میں ہم نے اس علاقے کو فٹ اینڈ ماؤتھ سے فری کرنا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے کہ یہاں کے لوگوں کو. میں نے پہلے ایک دفعہ 2012 میں کوشش کی اور میں تقریباً پاکستان سے 18 لوگ لے کے ٹرکی گیا تھا. ان کو وہاں 7 دن میں نے دکھایا کہ کس طریقے سے یہ ملک روکتا ہے جانوروں کو سڑک پہ کہ جی ادھر نہیں جا سکتے آپ، کس طریقے سے ان کا لیگل سسٹم ہے، کون سی فیسلٹیز ہیں جو گورنمنٹ دیتی ہے، کون سی فیسلٹیز ہیں، ٹیگنگ گورنمنٹ کیسے کرتے ہیں، کیسے یعنی کمپیوٹرائز سسٹم ہے سارا. سو ایک پورا آپ کہیں کہ جی ایک ہفتے کا دورہ پورے، جس میں سارے سیکریٹریز بھی تھے، سارے ڈی جی زراعت بھی تھے اس وقت، سارے صوبوں. بنیادی مقصد اسی طرح انشاءاللہ اگر یہ پروسیس 1 سال اور 2 سال یعنی مسلسل چلتا رہا تو کوشش ہوگی کہ یہاں کے موجودہ لوگ ایون فارمرز کو بھی جو چیدہ فارمر میں ان کو بھی دکھایا جائے کہ لوگ دوسرے ملکوں والے کیا کرتے ہیں، بہتر پروڈکشن کے لیے. بالکل صحیح. کتنی یعنی ضرورت ہے، وہ کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہم بھی وہی کام کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اگر ہم یعنی اچھے کام نہیں کریں گے، صحیح کام نہیں کریں گے تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد افضل صاحب آپ کے وقت کا. آج ہم جوگیت پیر آئے ہوئے تھے تو یہاں پر جو ہے وہ ایک ویکسینیشن کے حوالے سے جو 7ویں ویکسین کی مہم تھی بہاولپور ڈویژن کے اندر، اس کا آج افتتاح بھی ہوا، اور ظاہری بات ہے کہ ڈیزیز فری زون جو ہے وہ بہاولپور بننے جا رہا ہے. اس کے اوپر مزید بھی بات کریں گے. یہاں پر وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بات کر رہے ہیں کھیت کھلیان میں آج لائف سٹاک کے حوالے سے، اور ابھی ہم نے بیماریوں کے حوالے سے بات کی. ایف اے او جو ہے وہ کیا کر رہا ہے، کس طرح کی ٹریننگز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں، منہ کھر کی بیماری ہے کیا، اور ابھی ڈاکٹر افضل صاحب بات کر رہے تھے ان کی علامات کے حوالے سے کہ ہمارے لائف سٹاک فارمرز کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جو علامات انہوں نے بتائی ہیں کہ اگر وہ ظاہر ہوتی ہیں تو پھر فوری طور پر ان کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اپنے لاکھوں روپے کا جانور بھی بچانا چاہیے، اپنی معاشی صورتحال بھی بہتر کرنی چاہیے، اور اس کا جو انہوں نے بتایا کہ اس کا 20 سے 40 ہزار تک کا نقصان ہوتا ہے فوری طور پہ، اس کو بھی بچانا چاہیے. پروگرام کے اس حصے میں میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل لائف سٹاک ایکسٹینشن پنجاب جناب ڈاکٹر منصور احمد صاحب. خوش آمدید کہوں گا اپنے پروگرام میں سر. اور آج ہم یہاں پر پہنچے ہیں جوگیت پیر فارم کے اوپر.
اور یہاں جو ہے وہ جو 7ویں ویکسین کمپین جو ہے وہ شروع کی جا رہی ہے منہ کھر کے خلاف بہاولپور ڈویژن کے اندر، تو آج اس کا افتتاح بھی تھا۔ صوبائی وزیر لائف اسٹاک حسین بہادر درشک صاحب یہاں پر موجود تھے اور انہوں نے افتتاح کیا۔ بہت ساری باتیں جو ہیں، بہت ساری چیزیں وہ بھی ڈسکس ہوئیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یہ فرمائیے گا، پوٹینشلی دیکھیں روہی چولستان اور بہاولپور ڈویژن آپ لوگ فوکس بھی کر رہے ہیں، پنجاب حکومت بھی فوکس کر رہی ہے ڈیزیز فری زون بنانے کے حوالے سے، کتنا پوٹینشل موجود ہے اس میں اور کتنا اس کو آپ مزید اپ گریڈ کرنے کے حوالے سے پلانس کر رہے ہیں؟ کوکر کے علاوہ اور بھی بہت ساری بیماریاں ہیں جو جانوروں کی پیداواری صلاحیت کو اور ان کی جانوں کو نقصان دیتی ہیں، مگر آج کل آپ کے نوٹس میں ہیں، آپ تمام لوگ جانتے ہیں کہ آج کل ون نیشن اور ون ہیلتھ کا پروگرام ہے۔ کرونا کی وجہ سے معاشی حالات دنیا کے جو ہے نا وہ انڈر کویسچن ہیں۔ اس میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا ہے، مختلف حکومت کے ٹیئرز اپنا کام کر رہے ہیں، لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ بھی ملکی معیشت میں اور جو ہمارے کندھوں کے اوپر بھاری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جیسے آپ نے فرمایا کہ آج آپ کا کویشچن کیونکہ منہ کھر کے اوپر تھا تو اس کے اوپر میں آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے اگر آپ کا کویشچن ہو تو میں اس کا آپ کو جواب دے ضرور ہوں، ایز اے پبلک امپلائی، ایز اے گورنمنٹ سرونٹ۔ دیکھیں سر، اب پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں، جو بجلی کی امپرومنٹ، پانی کی کمی اور باقی معاملات کو دیکھتے ہوئے لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اپنی اسٹریٹجک پلاننگ میں یہ کر رہا ہے کہ اب پروڈکشن انہانسمنٹ کی طرف جانا چاہیے، اینیمل سورس پروٹین پروڈکشن کو اکنامیکل ریٹس پر لانا چاہیے اور جانوروں سے اپنی غذائی ضرورت جو ہے وہ پوری کرنے کے علاوہ غریب جو مویشی پال لوگ ہیں، جو ہمارے مویشی پال کسان ہیں، جو اس چولستان کے ایریا میں یا بہاولپور ڈویژن کا جو کمانڈ ایریا ہے اس ایریا میں، اس کے علاوہ پورے پنجاب میں پوٹھوہار ہے، ٹرائبل ایریا ہے، تو ان کی میجر جو کراپ ہے جس کے اوپر ان کا مین سٹے ہے وہ لائف اسٹاک ہے۔ اس میں بڑے جانور بھی ہیں جن میں گائے بھینس آتی ہے اور چھوٹے جانور بھی ہیں جن میں بھیڑ بکری آتی ہے۔ تاہم اس وقت ہم جس ایریا میں موجود ہیں، چولستان میں، ہم اس وقت اس کے پیریفری کے اوپر موجود ہیں، تو لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ نے یہ منہ کھر کو کنٹرول کرنے کا پروگرام آج سے 4 سال پہلے 2014-15 میں یہ شروع کیا تھا، اور آج الحمدللہ ہم اس کی 7ویں ویکسینیشن کمپین جو ہے وہ بہاولپور ڈویژن اور انکلوڈنگ دا چولستان اس کو شروع کر رہے ہیں۔ منہ کھر کے حوالے سے جیسے ہمارے کسان بھائی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں کہ منہ کھر جو ہے یہ بیسیکلی منہ کھر کا کنٹرول یہ اکنامیکل ایکٹیویٹی ہے۔ اس سے جانور کی پیداواری صلاحیت میں بہت زیادہ ڈکلائن آتا ہے۔ دودھ پیدا کرنے والا جانور اپنی دودھ کی پروڈکشن کو 80% تک کم کر دیتا ہے، اور گوشت پیدا کرنے والا جانور اپنی 60 to 70% جو ہے وہ اپنی بیف پروڈکشن کو اس میں ڈکلائن آتا ہے۔ جو ارلی ایج کے جانور ہیں، جو 1 مہینے سے چھوٹی عمر کے جانور ہیں، وہ ان کی بالکل 100% مورٹیلٹی ہو جاتی ہے، اور جو جانور ایڈوانس پریگننسی میں ہے اس کا مس کیریج ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ جانور تو زندہ رہتا ہے، مگر اس بیچارے کسان کا جو کم تعلیم یافتہ ہے انفارچونیٹلی، یا چولستان کے دور دراز کے علاقوں میں جو رہتا ہے، جس کی 100% گزر اوقات جو ہے وہ جانوروں پر، ان کی پرورش پر اور اس میں ملک پروڈکشن اور اس کی بیف پروڈکشن پر ہے، جب اس کی پروڈکشن میں 70 to 80% ڈراپ آ گیا اور ایک بار خدا نخواستہ بیماری نے حملہ کر دیا، تو اس کے بعد وہ جانور اپنی رہتی زندگی میں کبھی بھی اپنے پروڈکشن پوٹینشیل کے اوپر دوبارہ کبھی نہیں آئے گا۔ تو یہ ایک اکنامیکل وار ہے اگینسٹ دس FMD، جس کو انگریزی میں FMD بولتے ہیں، اردو میں اور ہماری سرائکی زبان میں اس کو منہ کھر بولتے ہیں۔ منہ کھر کا مقصد ہے کہ اس کے منہ میں چھالے ہوتے ہیں، ڈیمیج ہوتا ہے، اور پاؤں یا کلوون فوٹڈ اینیمل میں جن جانوروں کے جو کھر ہیں، جو سم ہیں، ان کے 2 حصے ہیں جو ان میں آتی ہے۔ وائلڈ اینیملز بھی اس کے کیریئرز ہیں، اور کیونکہ یہ چولستان کا علاقہ جو رینج مینجمنٹ کا ایریا ہے، یہ وائلڈ لائف کا ایریا ہے، سو الٹیمیٹلی اس کے اوپر گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے، اور آج الحمدللہ اس سلسلے میں 7ویں کیمپین ہے، اور اوورآل پنجاب میں حکومت پنجاب لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ اپنی ذاتی کاوشوں سے، اپنی محنت سے اس وقت جو ہے اب تک تقریباً کوئی 4.5 کروڑ سے زیادہ ڈوزز جو ہے پچھلے 4 سے 5 سال میں لگا چکا ہے۔ اس کا ڈیٹا بیس آپ کے نوٹس میں موجود ہے، اس کی ٹریسیبلٹی فارمر کی موجود ہے، اس کا CNIC موجود ہے، اور اس کا موبائل نمبر تک اس کا موجود ہے، ٹوبہ جات کی لسٹ ہمارے پاس موجود ہے۔
اور اس پروگرام کی جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے، مجھ سے پوچھنے والا پریس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک تھرڈ پارٹی ہے، وہ فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن آف یونائٹڈ نیشنز ہے، وہ اقوام متحدہ کا ادارہ ہے، وہ انٹرنیشنل کنسلٹنٹس ہیں، بالکل صحیح. وہی ہمیں ویکسین پرووائڈ کرتے ہیں، سرٹیفائڈ اور کنسنٹریٹڈ ویکسین وہ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، جو دنیا کی بہترین ویکسین ہے وہ ویکسین بھی ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں، دوسرے لاجسٹکس پرووائڈ کرتے ہیں، کولڈ چین پرووائڈ کرتے ہیں، اور یہ عالمی ادارہ خوراک و زراعت جو ہے اس کے ساتھ ہمارے گورنمنٹ آف پنجاب کا میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ایکٹیویٹی چلتی ہے، کیونکہ پاکستان اقوام متحدہ کا ممبر ہے، اور اقوام متحدہ جو ہے وہ ترقی یافتہ، ترقی پذیر یا کم ترقی یافتہ جو ممالک ہیں ان کے ساتھ ان کے مختلف سیکٹرز میں پروگرام چلتے رہتے ہیں. صحیح. حکومت پنجاب اس وقت اقوام متحدہ کے تمام پروگرامز میں فٹ اینڈ ماؤتھ کو پرائیورٹی دے رہی ہے. آفٹر 10th ویکسینیشن وی ول اپلائی ٹو دا OIE کہ ہمارے لائف ڈپارٹمنٹ حکومت پنجاب نے اتنی ویکسین کر لی، یہ ہمارا پروٹوکول ہے، یہ ہماری ٹریسیبلٹی ہے، یہ ہمارا موومنٹ کنٹرول ہے. اس میں اینیمل کے موومنٹ کنٹرول کا بھی کافی عمل دخل ہے. آپ کے ساتھ ابھی انٹرویو سے پہلے بھی بڑی تفصیلاً اس فنکشن میں میں نے آپ سے گزارشات کی. یہاں پر کچھ نیچرل باؤنڈریز موجود ہیں. مشرقی سائڈ پر ہمارے پاس انڈیا کا بارڈر لگتا ہے، دریائے ستلج کا ڈیلٹا ہے، وہ ایک پارٹیشن کرتا ہے، ڈیزرٹ پراچ ہے، تو اس میں ان کے اوپر پرماننٹ پیسیجز بھی ہیں. اور چولستان کی جو سب سے اچھی اور امپورٹنٹ جو اللہ پاک نے ہمیں اس کی نعمت عطا فرمائی وہ یہ ہے کہ چولستان کا جانور خدا نہ خاصہ بارشوں کی کمی ہو، کو قحط سالی آئے، اللہ نہ کرے آئے، تو جب ٹوبوں میں پانی کم ہوتا ہے وہ جانور مائیگریٹ کرتا ہے، مگر باہر کا جانور چولستان میں نہیں آتا. بالکل صحیح. سو دیٹ از وائی ڈپارٹمنٹ R&D، عالمی ادارہ خوراک و زراعت، FAO اور پوری ہم اس تمام چیز کے اوپر تمام سائنسدان اس نقطہ نظر میں ہیں اور ایک نقطے پر متفق ہیں کہ یہ جانور جو ہے یہاں سے پروٹیکٹڈ آئے، وہ باہر جائے اور باہر سے واپس بیماری اس علاقے میں نہ آئے. فٹ اینڈ ماؤتھ فری زون کے اوپر سر ہم کام کر رہے ہیں. اس سال حکومت پنجاب نے اس کے اوپر خاصی خطیر رقم جو ہے عالمی ادارہ وفاق کو، عالمی ادارہ خوراک و زراعت کو پے کی ہے، اور ان کے کنسلٹنٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں، ان کی پراپر سیرالوجی ہو رہی ہے، اس کا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. انشاءاللہ تعالی میں اللہ پاک سے بڑی میری امیدیں وابستہ ہے، اور میں یہ بات آپ کو آپ کے چینل کی وساطت سے آپ کو یقین دلانا چاہ رہا ہوں، دلاتا ہوں، میرا اس کے اوپر ایمان ہے کہ ایز اے ڈائریکٹر جنرل ایکسٹینشن شاید اللہ میاں میں نے نماز کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ شاید اللہ میاں نماز کے بارے میں شاید مجھ سے رحمت فرمائے، بعد میں پوچھ لیں، مگر سب سے پہلے وہ مجھ سے یہ سوال ہوگا کہ ہم نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے جن کے گوبر اور خون سے دودھ نکلتا ہے اور تم اس کو پیتی ہو، اس کا قرآن پاک میں ذکر ہے. اور یہ جانور بے زبان ہیں، ان کی تکلیف، ان کی بیماری جو ہے وہ ارباب اختیار تک، ایون کہ فارمر بھی نہیں سمجھ سکتا کہ وہ کتنی تکلیف میں ہے. ہم اس کام کو عبادت سمجھ کے کر رہے ہیں. اس کیمپین میں 45 لاکھ جانوروں کو ڈوزز لگائی جائیں گی، اور بہاولپور ڈویژن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے 45 لاکھ اینیمل پاپولیشن کو سیف گارڈ کرنے کے لیے ان کے جو ارچینک 5 ڈسٹرکٹس ہیں، جن میں اوکاڑا ہے، پاک پتن ہے، وہاڑی ہے، لودھرا ہے، ملتان ہے اور راجن پور ہے، مظفر گڑھ کا بھی چھوٹا سا ایریا، اس میں بفر زون ہم اسٹیبلش کرنے جا رہے ہیں. وہ پہلی بار ہو رہا ہے. اس بفر زون میں ایک پرائمنگ ہوگی اور ایک 21ویں دن پر ڈوز لگے گی، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ اگلے 1-2 سال میں ہمارے بہاولپور ڈویژن اور چولستان لیول کے امیونٹی ٹائٹر پر آ جائے گی. جو آپ کا جانور 1 لاکھ روپے کا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہ فارن کرنسی میں جب یہ سی پیک حکومت پاکستان بڑی اس کو اہمیت دے رہی ہے، اس میں ایکسپورٹ کے راستے کھلیں گے، ہمارا دودھ، ہماری ڈیری اس کے اوپر بھی سر بات کرتے ہیں. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لے لیں. بڑی اہم بات ابھی ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں کہ جب سی پیک مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اس خطے کی جو قسمت ہے اس میں کتنا بڑا چینج آئے گا. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک جی. بریک سے پہلے ڈاکٹر منصور احمد صاحب بات کر رہے تھے کہ سی پیک کے بعد اور یہ جو فٹ اینڈ ماؤتھ کی ڈیزیزز اور یہ جو ڈیزیز ہے کنٹرول ہو جائے گی، ویکسینیشن کا عمل مکمل ہو جائے گا، اس کی سرٹیفیکیشن ہو جائے گی، تو اس کے بعد کیا ہوئے گا سر؟ اس کے بعد یہ تمام پروسیس مکمل ہو گیا اور آپ ایلیجیبل ہو گئے یہاں سے جانور یا گوشت باہر بھیجنے کے لیے،
تو کتنا بڑا گیم چینجر ثابت ہوئے گا یہ پروجیکٹ اس خطے کے لیے، پاکستان کے لیے، پنجاب کے لیے، کہ جب یہاں سے جانور دوسرے ممالک میں یا گوشت جا رہا ہوگا؟ دیکھیں بھائی، یہ میں یہاں پر آپ کے پروگرام کے تفصل سے، کیونکہ ہمارے ایک میڈیاکر ہماری فیملی ہے، جو ہماری کسان فیملی ہے جو جانور پالتے ہیں، میں اس میں آپ کے ساتھ زیادہ انگریزی میں یہ سائنسی باتیں بالکل نہیں کروں گا۔ میرا آپ کی وساطت سے، اپنے دوستوں سے، اپنے ملک کے آپ اختیار بھی سارے جانتے ہیں کہ جب آپ کو آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن اکنامیکل نہیں پڑے گی تو ہمارے کسان بھائی غریب تو جو ریگستان میں رہتے ہیں، جو اس کے علاوہ دریاؤں میں رہتے ہیں، ان کی فیملیز، ان کے بچے مویشی پالنے پر اپنی زندگی گزارتے ہیں، جب ان کو ان کا ریٹرن نہیں ملے گا، جب یہ بیماری آئے گی، ان کی پروڈکشن ڈاؤن ہو جائے گی، تو ان کی غربت کی حالت سنبھلنے والی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس پاورٹی ایلیویشن کو، انکم جنریشن کو سامنے رکھتے ہوئے، اللہ کرے کہ میری زندگی میں یہ ڈیزیز فری زون بن جائیں۔ یہ قوموں کی تقدیر صدیوں میں بدلتی ہے، اور یہ اس میں کیونکہ بہت زیادہ سائنس اینڈ R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اس میں درکار ہے، اور حکومت پنجاب، حکومت پاکستان جو اس کو کرنا چاہ رہی ہے، عالمی ادارہ خوراک و زراعت جو ہے وہ اس کو بڑے پوٹینشل کی نظر سے اور بڑے انٹرسٹ کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ پاک چائنا دوستی جو ہے، جو اتنی مضبوط ہے، سمندر سے گہری، ہمالیہ سے اونچی کہتی ہے، ہمارے پاس ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، اور خاص طور پر بہاولپور ڈویژن کے اندر سے سی پیک کا موٹر وے گزر رہا ہے۔ اگر آپ کی اس بیماری کے کنٹرول سے، اگر آپ کے جانور کی پیداواری صلاحیت جو ہے وہ بڑھ جائے اور اس میں ڈکلائن نہ آئے، سو الٹیمیٹلی اس ایریے میں فارن انویسٹر آئے گا، اور جو آپ کا جانور ہزاروں لاکھوں میں بکتا ہے تو یہ ڈالرز میں جائے گا۔ اس وقت پوری دنیا میں یہ پوری دنیا کا ایشو ہے، جیسے کرونا کا ایشو ہے، یہ پوری دنیا کا ایشو ہے، یہ پاکستان کا ایشو نہیں ہے، یہ کیونکہ یہ RNA وائرس ہے اور یہ میوٹیٹ کرتا ہے، یہ کراس امیونٹی نہیں دیتا۔ تو جس ملک میں، جس علاقہ جات میں جون سا سٹرین وائرس کا جو اس کی سیروٹائپ یا سب سیروٹائپس موجود ہوتی ہیں، تو اس کی اسپیسیفک ویکسین پروڈکشن کی ٹیکنالوجی، اس میں ہماری یونیورسٹی آف ویٹرنری اینیمل سائنسز لاہور ایک 5 ملین کے کیپیسٹی کا ایک پروجیکٹ کمپلیٹ ہونے کو ہے، ہمارا لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کا FMDRC سینٹر فٹ اینڈ ماؤتھ ڈیزیز ریسرچ سینٹر ہے، وہ کام کر رہا ہے۔ الحمدللہ آپ کے پاس 40 سال یونیورسٹی بن گئی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر یہ چیزیں ہم نے پہلے پورشن میں آپ سے آنے سے پہلے ڈسکس کی۔ میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ میرے ایک دوست ہیں ملتان میں نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا جی انہوں نے لائف اسٹاک فارم بنایا، 2.5 لاکھ روپیہ وہ سیلری لے رہے تھے ایک کمپنی میں، انہوں نے وہ سیلری چھوڑی اور اپنے فارم پہ آئے کہ مجھے اپنے جانوروں کے ساتھ وقت گزارنا ہے۔ پھر میں نے چند سال بعد ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے 8 لاکھ روپیہ سیلری جتنی منافع اپنے فارم پہ ہوا ہے، میں یہاں آیا ہوں اس کو چھوڑ کے۔ میں لوگ جو اب ماڈرن ڈیری فارمنگ کا یا لائف اسٹاک فارمنگ کا کنسیپٹ ہے، کہ میں پچھلے ہفتے میں نے ایک پروگرام کیا ہے تو ایک شخص کہہ رہا تھا لائف اسٹاک فارمر کہ میری ایک گائے ہے، وہ مجھے اپنے جانور اپنے خوراک کا خرچہ نکال کے، میڈیکیشن نکال کے، میری جو اس کے اوپر لیبر کاسٹ ہے، بجلی کی کاسٹ ہے، سب کچھ نکال کے مجھے 50 سے 60 ہزار روپیہ مہینہ مجھے ایک جانور دے رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے جو ماڈرن ڈیری فارمنگ یا لائف اسٹاک فارمنگ ہے، اس کو چھوٹے پیمانے پر ان ماڈلز کو چولستان کے اندر یا مختلف علاقوں میں انٹروڈیوس کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ کاشتکار کا کنسیپٹ کلیئر ہو کہ ہمارا بیٹا اگر کہیں اس کو جاب نہیں مل رہی تو میری 1 یا 2 گائے جو ہے اس کو اچھی سیلری اس کو دے سکتے ہیں، اور وہ پروفیٹیبل بھی ہے اور وہ اپنے گھر میں بھی رہے گا۔ دیکھیں بھائی، آپ نے بڑا فرٹائل کویشچن کیا۔ ایک میڈیاکر قوم یا ایک ترقی پذیر ممالک جو اپنی ترقی کی سیڑھیاں طے کر رہا ہے، اس کے پریس کو ایسا ہی کویشچن کرنا چاہیے سرکاری ملازمین یا سرکاری ذمہ داران سے۔ ہمارے پاس 95 سے 96% جو اینیمل پروڈکشن سسٹم ہے وہ 1 سے 10 والا ہے۔ وہ 1 سے 10 والا جو ہے وہ اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو ریڈیوس کرنے کے لیے وہ ڈیزرٹ کا سہارا لیتا ہے، دریاؤں کا سہارا لیتا ہے، جہاں پر اس کا ایکسپینڈیچر کم ہو۔ ڈپارٹمنٹ کے کندھوں کے اوپر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اس کا کیپیسٹی بلڈنگ پروگرام بنایا جائے۔ اس کے 4 پلرز ہیں، ہاؤسنگ ہے، نیوٹریشن ہے، ہسبینڈری اینڈ مینجمنٹ پریکٹسز ہیں، اور ڈیزیز کنٹرول ہے۔ جیسا کہ ایگریکلچر میں ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی، کوئی کرونا کی وجہ سے انفلیشن آئی اور اس میں خاص طور پر کھاد بیج میں اضافہ ہوا، اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ لائف اسٹاک سیکٹر ایگریکلچر کا ایک سب سیکٹر ہے، بالکل ایسے
जब तक आप एग्रीकल्चर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस नहीं करेंगे, आप अपनी एनिमल्स की कॉस्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन को रिड्यूस नहीं कर सकते। उसके लिए लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बनाए हुए हैं। फार्मर्स का कैपेसिटी प्रोग्राम और अवेयरनेस प्रोग्राम आपके नोटिस में हैं। आप लोग मीडिया के लोग हमसे ज़्यादा चीज़ों पर गहरी नज़र रखते हैं कि मोबाइल वेटरी डिस्पेंसरी तश्कील दी गई हैं। हर तहसील लेवल पर एक मोबाइल डिस्पेंसरी है। चोलिस्तान में 12 के करीब मोबाइल डिस्पेंसरी हैं, जिनके टोबाजात का एक शेड्यूल है। उसके ऊपर आप बेहतर जज हैं। अब क्योंकि आपका सेक्रेटरी लाइवस्टॉक साउथ आ गए हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट छोटा हो गया है, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इंशाअल्लाह ताला अब इससे बेहतर अंदाज में हो सकेगी। स्कूल फोकस प्रोग्राम चल रहा है, मोबाइल ट्रेनिंग बसेस चल रही हैं, लोगों की कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम चलाया जा रहा है ताकि लोगों को कॉस्ट इफेक्टिव लाइवस्टॉक प्रोडक्शन, उनको वंडा के और बैलेंस राशन के फ़वाइद बताए जाएँ, उनको डिजीज़ कंट्रोल के फ़वाइद बताए जाएँ, उनके मैनेजमेंट, हस्बेंड्री प्रोटेक्शन, वार्बल फ्लाई, टिक कंट्रोल प्रोग्राम के ऊपर उनकी जब उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का प्रोग्राम जारी है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ अ टाइम विल कम, मेरी ख्वाहिश होगी एज ए बुनियादी तौर पर मुहब्ब वतन पाकिस्तानी और एज ए मुस्लिम कि मैं इस एरिए में इंशाअल्लाह ताला डिजीज़ फ्री जोन, एनिमल FMD फ्री जोन को, डिजीज़ फ्री जोन एक ब्रॉडर लफ्ज़ है, उसमें आपकी 42 के करीब बीमारियाँ हैं, मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज पाकिस्तान के लिए है वो FMD है, क्योंकि FMD प्रोडक्शन को ड्रॉप करती है। जानवर जिंदा रहता है और आपका खून पीता रहता है और बंदे की लेबर और उसका टाइम भी ज़ाया होता है। तो इसके ऊपर हमने काम शुरू कर दिया है। आज 7वीं डोज है, 10वीं डोज है कंप्लीट होगी। इसके ऊपर इंटरनेशनल ऑडिटर्स आएंगे। इंटरनेशनल ऑडिटर्स आकर यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड और नॉन स्ट्रक्चर्ड प्रोटीन की एवेल्यूएशन करेंगे। आखिरी सवाल मैं सराइकीज करे सारे को कि जरा सारा लाइवस्टॉक फार्मर ही तो आपको देखता बैठे कि जेड़े स्मॉल स्केल दे उत्ते करेंदे पैन इवेले मार्का चोलिस्तान च कहनी घरें दे विच दूध त्रै जानवर उन्होंने रखे हैं और वो अपने किवें मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर सकते हैं। उतना फुट एंड माउथ दी डिजीज़ कोई नहीं, तो ओवरऑल प्रोडक्शन को दे वधारे किते या उन्होंने किते कुछ छोटे मॉडल्स भी तुसा को डिज़ाइन करेंदे पे हो? भाईजान जो छोटा मॉडल है वो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स है। आप देखें कि आपके घर का 50% जो फूड रिक्वायरमेंट है, जो उसकी न्यूट्रिशन है, वो उसका एनिमल उसको कंट्रीब्यूट कर रहा है, सही डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है। उसकी रूरल पोल्ट्री उसकी लाइफ में उसके किचन के एक्सपेंडिचर को कम कर रही है। अब वो अपना एक्सपेंडिचर कैसे कम कर सकता है? वो बेटर हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस से कम कर सकता है, बेटर हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर से, बेटर मैनेजमेंट से, बेटर फीडिंग से वो अपनी प्रोडक्शन को रेप्लिकेट कर सकता है। गवर्नमेंट के पास ब्रीड इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है। आपके चोलिस्तान के इस वक्त आप फार्म पर मौजूद है जुगैत पीर में, यहाँ पर आप गवर्नमेंट के अर्जा रेट्स के ऊपर बेटर क्वालिटी के जम्स को डिसमिनेट करके आप यहाँ से मेल जो बुल्स दिए जाते हैं, जो जानवरों की प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने के लिए जेनेटिक इम्प्रूवमेंट और ब्रीड इम्प्रूवमेंट का प्रोग्राम है, उससे इस्तफासा हासिल कर सकते हैं। डिवर्मिंग कंट्रोल से इस्तफासा हासिल कर सकते हैं। फुट एंड माउथ डिजीज़ की वैक्सीनेशन से वो बेहतर अपनी जानवरों की पैदावार रख सकते हैं। मगर इसके 4 बुनियादी पिलर हैं: गुड हाउसिंग, मैनेजमेंट, हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिशन, और उसके बाद डिजीज़ कंट्रोल और अल्टीमेटली वैक्सीनेशन और ट्रीटमेंट सर्विसेज की एक अपनी जगह पर एक अपनी मुसल्लमा हकीकत है। मगर इन तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करने से आप अपनी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को भी रिड्यूस कर सकते हैं और उसके अलावा आप बेहतर पैदावारी सलाहियत भी ले सकते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज हम जुगैत पीर आए थे। पहले 2 पोर्शंस में हमने बात की, प्रोजेक्ट डायरेक्टर FAO यहाँ पर मौजूद थे डॉक्टर मोहम्मद अफजल साहब, और उसके बाद मेरी बड़ी अरसे से ख्वाहिश थी कि कभी DG लाइवस्टॉक बहावलपुर आएँ तो इनसे मुलाकात हो। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वेल अवेयर्ड हैं और चीज़ों के हवाले से बहुत ज़्यादा, एक तो इस खित्ते से ताल्लुक़ है इनका, सराइकी वसेब से ताल्लुक़ है, और दूसरा इश्क करते हैं लाइवस्टॉक फार्मिंग से भी और लाइवस्टॉक करने वाले लोगों से भी। सर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं एक बार फिर आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इज़्ज़त अफजाई फरमाई, अपने चैनल में आपने वक्त निकाला, मुझे मदऊ किया, और इसके अलावा मैं आपको फिर आपके चैनल के तवज्जो से यकीन दिलाता हूँ कि जब तक जान में जान है, जब से दम में दम है। ये मेरा मुल्क है, ये मेरा प्रोफेशन है। अगर आज मैं वेटनरियन ना होता तो आपके चैनल में आपके सामने ना बैठा होता। ये अल्लाह की दी हुई हम पर नेमत है, इसका हमसे अल्लाह पाक ने इसका पूछना है
اور ہم اللہ پاک کو اگلے جان جواب دہ ہوں گے، اور میرا ایمان ہے کہ ہم اپنی ڈیوٹی کو، سروسز کو دیانت داری کے ساتھ نبھانے کی ہر ممکن ہیومنلی پاسبل کوشش کرتے ہیں، اور اس کو عبادت سمجھ کے کرتے ہیں۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ تعالی محبت کا، تعلق کا رابطہ انشاءاللہ تعالی برقرار رہے گا۔ میں ایک بار پھر آپ کا اور آپ کے ٹیم کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے وقت دیا۔ پاکستان پائندہ باد۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ بہت خوبصورت باتیں، بہت اہم باتیں، اور جو جن ماڈلز کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے ان کے اوپر، جو لائف سٹاک فارمر ہے اگر وہ چلے تو کوئی اس میں بڑی بات نہیں کہ وہ مہینوں اور سالوں کے اندر جو ہے وہ اپنی معاشی حالت بہتر کر سکتا ہے، اور خاص طور پر اگر ہم سب مل کر کام کریں گے تو اپنے ملک کی معاشی حالت کو بہتر کرنے میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوں گے۔ پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان عطا اللہ اشاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔